بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم نعت کی تشریح کریں گے، اور تشریح میں پہلا شعر ہے کہ ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ سبق نمبر 2، کیا آپ نے لکھنا ہے؟ سبق نمبر 2، نظم نعت، شاعر کا نام بیزار لکھنوی، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نیز حوالہ نظم یا متن بھی دیں۔ شعر نمبر 1 ہے، ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ حوالہ نظم یا حوالہ متن ہم نے کیسے لکھنا ہے؟ متن آپ نے اس طرح لکھنا ہے، اور نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام بیزار لکھنوی۔ تشریح، پہلے شعر کی تشریح، ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ تشریح ہے کہ شاعر بیزار لکھنوی کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اس شعر میں دل کھول کر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ واحد راستہ ہے جس کی پیروی کر کے ہم اپنے دین و دنیا کی مشکلیں آسان کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دکھ درد کا مداوا مدینے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی مدینہ منورہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس شعر کو یہ مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس طرح لکھنا، تعارف کروایا اور اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھایا۔ مکہ میں خانہ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ آپ کی جائے ولادت بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ منورہ کا درجہ دوسرے شہروں سے بڑھ گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مدینہ کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ وہاں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کے تمام مسائل کا حل مدینہ میں ہے۔ اب بقول شاعر کہتا ہے کہ زبان پر صلی اللہ صبح شام، دکھ کا مداوا ہمارے نبی۔ شعر نمبر 2 ہے کہ خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اہل مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر اپنی پہچانی رکھتے ہیں، اور اس بات کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ خاک در اقدس پر پہچانی سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے ان کے دل کے ارمان اور تمنا پوری ہوتی ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور اپنی آنکھوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ٹھنڈک پہنچائے، تاکہ اس کی بے چین روح کو قرار آ جائے۔ قرار کیسے لکھنا ہے آپ نے؟ یہ والا کاف ہے، قرار، یہ قرار بچے نے غلط لکھا ہوا ہے، کیونکہ مومن کی تڑپتی ہوئی روح پر مدینے کی پر نور پر ایسے لکھنا ہے، پر نور فضائیں مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بقول شاعر، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں۔ اب شعر نمبر 3 ہے کہ ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی پرنور پھر یہ غلط لکھا ہوا ہے، پرنور فضائیں ایمان افروز ہیں، یعنی وہاں پر ایمان کی جھلک، بہت زیادہ ایمان پھیلا ہوا ہے، یعنی ایمان کی تکمیل کا باعث ہے۔ اس شعر کی فضیلت و اہمیت کی کیا کہنے،
کہ اس شعر کا ذرہ ذرہ پر نور ہے اور مسلمان اس شہر پر دل و جان سے فدا ہیں اور عاشق رسول مدینہ منورہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اہل مدینہ اپنے ایمان کی تکمیل کے مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی خطا کار اپنی خطا کی معافی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مانگتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ بقول شاعر: جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی۔ اب آگے شعر نمبر 4 ہے کہ وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو توحید کا مرکز بنایا ہے۔ اس شہر میں امیر غریب، گورے کالے، چھوٹے بڑے، عربی عجمی سب تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور اتحاد و اتفاق کی علامت۔ اعلیٰ اس طرح لکھنا ہے، ایسے نہیں، اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ شہر اتنا مقدس ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت آئے اور تیرے نبی کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں آئے، اور کوئی بھی صحابی مدینہ منورہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب حج و عمرہ کرنے والے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں اور زار و قطار ہوتے ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دو عالم کے آقا ہمارے نبی، اے رحمت سراپا ہمارے نبی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اچھا، پھر شعر نمبر 5 ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر مشکل آسان مدینے میں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنی دلی تمنا اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل مدینہ منورہ میں ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے حبیب رحمت دو عالم ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان کا دل امت کی محبت سے چور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کبھی مشکل میں ہوں تو اے میرے حبیب یہ مدینہ آپ کے پاس آ جائیں، مدینہ منورہ میں آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے بخشش مانگے، اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگے تو اللہ ضرور ان کی مشکل آسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر انسانی ہمدردی، محبت، شفقت، عمدہ اخلاق، علم و دانائی، دیانت، عفو درگزر جیسی صفات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان کر سکتے ہیں۔ بیٹا شعر نمبر 6 ہے کہ پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہیں جاں اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جاں اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور مدینہ سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری روح کی غذا ہمیں مدینہ منورہ میں حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم غذا نہیں کھاتے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ ضرورتیں پوری نہ
ہوں تو ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں روحانی سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مدینہ جانے کے لیے مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے حاضری کا شرف عطا کرتے، اور پھر تمام برائیاں اس شخص کے دل سے نکل جاتی ہیں، اس کی روح پاک و صاف ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ بقول شاعر کے آسیو آؤ مدینے چلیں، دستے ساقی کوثر سے پینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں۔ اچھا بچوں، یہ ہماری جو نعت ہے آپ کے سبق نمبر 2 آپ کی بک کا 8 کلاس، یہ ہم نے آج میں نے پیش کیا۔ پہلے بھی میں نے اس کی تشریح کی تھی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی، اور میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی ہوں یہ تشریح۔ اچھا بچوں، آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جو بچے میرے یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، یا جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ حافظ۔